الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے جو ہماری بات چلی تھی یہ سورہ نصر کی تفسیر چلتی آ رہی ہے اور اس کے ذیل میں سیرت کے واقعات آپ کے سامنے صلح حدیبیہ سے لے کے اب تک یعنی فتح مکہ تک آپ کے سامنے عرض کر دیے. گزشتہ ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہوگا، لیکن آج کی اس مجلس میں اس کو ذرا کیونکہ تھوڑا تفصیل طلب موضوع ہے اس لیے آئندہ کبھی مجلس میں انشاءاللہ اس کو لیں گے. ہم یہ جو سورت ہماری چل رہی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ نصر. نصر کے معنی ہے مدد کرنا. اس سورت میں ایک لفظ آ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، تو نصر کا جو لفظ ہے نا اس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے سورۃ النصر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے، اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے درمیانے دن میں یعنی دوسرے دن میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. ایک صحابیہ عورت ہے، فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کے درمیان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے اندر آپ نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں جانتے ہو یا یہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کو تو جانتے ہی تھے، لیکن پھر بھی آپ کا اس انداز سے پوچھنا صحابہ اس کے عادی بن گئے تھے. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایام تشریق کا درمیانہ دن ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، حالانکہ سب جانتے ہیں حرم ہے لیکن اللہ و رسولہ عالم. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مشعر حرام ہے، مینا کے اندر ہے نا، یہ مشعر حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ بات فرمائی کہ میں نہیں جانتا کہ میں آئندہ سال آپ لوگوں سے ملاقات کر سکوں گا یا اس کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوگی، میں نہیں جانتا. پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی امت کو، یاد رکھو خبردار تم میں سے ہر ایک کا خون اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے آج کا دن ہے اور یہ مقام ہے. آج کا دن یوم النحر کا دن جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمتوں والا دن ہے اور یہ مقام حرم ہے. ایسے ہی تمہاری عزتیں اور تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو تم کو نصیحت کی ہے تم اپنے بعد والوں کو جو دور ہے ان کو پہنچا دو.
پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا، نصیحت کر دی؟ صحابہ نے جواب دیا۔ وہ صحابیہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جب یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف ہماری واپسی ہوئی حج سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور اس خطبے کے درمیان میں 3 مہینے سے کچھ ایام اوپر ہوئے تھے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ خلاصہ ان سب روایات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، سورت مکمل۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں امیر المومنین بنے تو وہ بڑے بڑے شیوخ جو غزوہ بدر کا غزوہ، جو آپ تو جانتے ہیں، یہ نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، اس غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان لوگوں کو اپنے مشورے میں شریک کرتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بڑے مقرب بندے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں کتنی ہوگی؟ 20 سال کے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ صدیق اکبر کا جو دور خلافت ہے وہ 2 سال ہے، وفات کے وقت 15 سال کے ہوئے۔ حضرت عمر کی جب خلافت کا دور شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے بہت قریب رکھتے تھے، کیونکہ بہت ذہین تھے، بہت ہوشیار تھے، بہت سمجھدار تھے، اور اللہ کے نبی کی دعائیں بھی انہوں نے بہت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحابہ کے درمیان میں بھی مشہور تھا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے نا، ان کو کتاب اللہ کا ایک خاص علم ملا ہے، تو اب یہ مشورے میں شریک کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بڑے لوگوں کی مجلس لگی ہو اور اس میں ایک نوجوان بچہ جو 18 سال کو بھی نہیں پہنچا ہو اور اس کو اس میں شریک کیا جائے مشورے میں، تو کچھ لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی بچے لوگ کو کیوں ہمارے مجلس میں شریک کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی مجلس میں شریک کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف، بخاری شریف کے اندر عبد الرحمن ابن عوف جو عشر مبشرہ میں سے بڑے صحابہ میں سے، ان کو یہ کہ ہمارے بھی تو بڑے اس عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں، آپ ان کو تو مجلس میں شریک نہیں کرتے، آپ اس عبداللہ ابن عباس کو شریک کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تم اس کا علمی مقام تو جانتے ہو کہ کیسا ہے، میں اس کی تربیت اور اس کو اپنے سے قریب رکھتا ہوں تاکہ کچھ سیکھے، یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اس کے لیے میں اس کو اپنے قریب رکھتا ہوں بہرحال، اور اس کے علم سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ اس کا ایک جواب عملی انداز میں دینا مقصود تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اس بار بار صحابہ کو ایک خدشہ لگا رہتا ہے، تو آج اس کا عملی شکل میں جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ آج تم اس مجلس میں شریک ہونا۔ عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے کہ آج میرا امتحان ہے، اور ہمارے مولانا عمر صاحب جو ہے نا وہ امتحان لینے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجلس میں شریک ہوئے۔ اب مشورے کے اندر بیٹھے ہیں، سب باتیں چل رہی، بات ہی بات کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا، ارے بھائی یہ بتاؤ، یہ اذا جاء نصر اللہ، یہ جو سورت ہے، اس سورت میں مضمون کیا ارشاد ہوا ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فتح مکہ ہو جائے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ جو سادہ سا مضمون ہے، سورت کا ترجمہ کریں گے تو یہ نکلے گا۔ تو سادہ سا مضمون انہوں نے بیان کیا کہ یہ مضمون بیان کیا، یا کسی نے کہا قلعوں کے اور شہروں کی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، اور بعض صحابہ تو خاموش ہی رہے کہ حضرت عمر پوچھ رہے تو کچھ خاص وجہ ہے، سب خاموش رہے۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو مضمون ارشاد ہوا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ پر جب فتح ہو گئی، نصرتیں آ گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب آپ کی روانگی کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اس صورت کے اندر۔ جب یہ بات کہی تو پورا مجمع ایک دم دنگ رہ گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ بعینی یہی مضمون میں بھی سوچتا ہوں کہ یہی اس مضمون کے اندر یعنی اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بہرحال آپ سمجھتے ہی گئے کہ گویا عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ تھا کہ اس سورت کے اندر جو مضمون ہے وہ آپ کی وفات کی گویا خبر دی جا رہی ہے۔ کیسے خبر دی جا رہی ہے؟ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ لوگ اب تک تو مخالفت کرتے تھے، اب مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کی فتح کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام اور مسلمان کے خلاف کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو پھیلنے سے روکے، اور لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب جو آپ کو کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اب آپ اس کام کی تکمیل کر چکے ہیں، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، ایک عجیب چیز ہے، اس مضمون کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو سوچنے کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین 23 سالہ مدت میں، کتنی مدت میں؟ 23 سالہ مدت کے اندر جاہلیت کی انتہائی گری ہوئی قوم کو آپ نے اٹھا کے سریا سے یعنی تحت الثری سے اٹھا کے سریا تک پہنچایا ہے، بلندی کے وہ مقام تک پہنچایا ہے، عقائد آپ کو دیے ہیں، افکار دیے اس قوم کو، عبادات دیے، اخلاق دیے، عادات دیے، ایسی معاشرت دیے، ایسی معیشت دیے کہ آج دنیا دنگ ہے۔ ایسی چیزیں دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ یہ امت جو کبھی کسی کے خون کی پیاسی ہوتی تھی، جو شراب کی اور زنا کی بھٹی کے اندر جل رہی تھی، اس امت کو آپ نے سہارا دیا ہے اور آپ نے کھڑا کیا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر اقوام عالم پر سرداری قائم کرے، اپنی حکومتیں قائم کرے اور لوگوں کو دکھائے کہ دین اس کو کہتے ہیں اور خدا سے تقرب کا یہ ذریعہ ہے۔ بہت بڑا چیلنج آپ نے کیا دوستو بزرگوں۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو 23 سال ہماری عمریں اس کام کے اندر، دینی کام میں کبھی کبھی کھپ جاتی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ حضور نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اب میں بتا رہا ہوں کہ سن ہجری 8 کے اندر غزوہ فتح ہے، 9 ہجری کے اندر عام الوفود ہے، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اور 10 ہجری میں آپ کا حجۃ الوداع ہے۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مجمع نے حج کیا ہے؟ 1,24,000 کے مجمع نے حج کیا ہے، جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 3,000 کا مجمع تھا۔ جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال تھا۔ اب دیکھیے دوستو بزرگوں، عجیب شان ہے، جب کوئی اتنا بڑا کام کر دے، اتنا بڑا کام کر دے تو دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر یہ ہے کہ کوئی ملکوں کو فتح کر لیتا ہے اور ایسے بڑے انقلابی کام کر دیتا ہے، تو اس دن کو اور اس کے موت کے دن کو یا اس کے پیدائش کے دن کو جشن کا دن بنایا جاتا ہے، اس کے اسٹیچو بنائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا جشن منائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعلیم پر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی جی، جب آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا فسبح، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو اور استغفار کرو۔ حمد اس لیے کہ اتنا بڑا انقلابی کام اللہ نے آپ سے لیا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک جب تک مسلمان قائم ہے تب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ فیض پہنچ رہا ہے، ہر ایک کا فیض حضور تک پہنچ رہا ہے۔ جو بھی ثواب ہے حضور کے نامہ اعمال کے اندر ہے، ہم جو کچھ بھی ہے حضور کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ استغفار کیوں کیجئے؟ کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ اس کو بخش دے۔ یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر دی۔ ذرا ترجمہ دیکھیں، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے، اللہ کی نصرت اور فتح سے مراد فتح مکہ، عام طور پر لوگوں نے یہی کہا ہے فتح مکہ آ جائے اور لوگ جوک در جوک دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، دین اسلام میں داخلے کا جو سال ہے نا، سن ہجری 9، سیرت لکھنے والوں نے جو لکھا ہے،
اتنے وفود آئے ہیں اور لوگ آپ کے ہاتھ پر، یعنی پہلے تو یہ دستور تھا کہ اکا دکا لوگ آتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے. اب کیا ہے، پورا قافلہ آ رہا ہے، خاندان کے خاندان آ رہے ہیں اور آپ کے دستے اقدس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. میں ان میں سے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، عام الوفود کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. عام الوفود یعنی عام کا معنی سال، عربی میں عام بولتے سال، اور وفود کے معنی وفد کا سال، کہ اس سال بہت سارے وفود آئے آپ کے پاس اور ایمان میں داخل ہوئے. آپ نے حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا. کون تھے حاتم طائی؟ بہت بڑے سخی. کتنے بڑے سخی تھے؟ ان کی سخاوت کے عجیب عجیب قصے لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں. یہ قبیلے طے کے تھے. یہ قبیلہ عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے تھے، قبیلے طے. ان کی سخاوت کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے قبیلے میں ایک یتیم بچے کے گھر پہ کہیں راستے سے آ رہے تھے، شب باشی کا موقع آ گیا رات گزارنے کا، تو یتیم بچے کے گھر پہ قیام کیا. اس یتیم بچے کے پاس 10 بکریاں تھی. کتنی تھی؟ 10 بکریاں تھی. تو حاتم طائی کے لیے اس نے ضیافت کا انتظام کیا. ایک بکری کاٹی اور اس کا گوشت بھونا اور سب چیزیں جو ہے نا وہ لے کے آ کے ان کے سامنے رکھی. اب حاتم طائی نے اس کا مغز جو بھیجا ہوتا ہے نا، مغز بکرے کا، وہ ان کو پسند آ گیا، بہت اچھا لگا. پکایا بھی بہت شاندار تھا. تو انہوں نے کہا واہ کیا کھانا پکایا ہے، اور یہ مغز تو کیا شاندار ہے. بس اتنا جملہ سننا تھا کہ وہ بچہ جو ہے نا، یتیم بچہ ہے، وہ باہر نکلا اور اس نے ایک کے بعد ایک 10 بکریوں کو کاٹا اور اس کا مغز پکا کے لا کے رکھا. 10 بکریوں کا مغز لا کے ان کے سامنے رکھا. ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو کھانا کھا رہے. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے اور صبح جب نکلنے لگے تو مکان کے باہر دیکھا تو چاروں طرف خون پھیلا ہوا ہے اور جانور ذبح پڑے ہیں. اب جب پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا تو نے، تو کہا کہ بھئی اب بچے نے یہ کہا کہ ہم عرب لوگوں کا دستور ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آ گیا اور اس کو کوئی چیز پسند آ گئی، اب وہ ہم حاضر کر سکتے ہیں، تو اس میں بخل کرنا ہمارے لیے بڑی گالی ہے، ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے لیے سب جانور ذبح کر دیے. اب حاتم تو حاتم تھے. حاتم کو پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ آپ نے اس کو کیا انعام دیا بعد میں؟ تو کہا کہ میں نے اس کو 300 سرخ اونٹنیاں، کتنی؟ 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں اس کو ہدیے میں دی. سمجھ رہے؟ اتنی سخاوت. اچھا یہ واقعہ کہنے کے بعد وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تو آپ نے تو بہت بڑی فیاضی کر دی، 800 بکریاں اس کو، یعنی 500 بکریاں اور 300 اونٹ. تو اس نے کہا نہیں بھائی، میں اس کے مقابلے میں سخی نہیں ہوں. اس کے پاس تو جو کچھ تھا اس نے سب کچھ خرچہ کر دیا تھا، میرے پاس تو جو تھا اس میں میرے پاس کچھ باقی بھی بچا ہے، تو وہ میرے سے زیادہ سخی ہے. یہ تو حاتم طائی کی سخاوت کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ بتایا ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کون شخصیت تھی اور آگے ان کا جو تذکرہ آ رہا ہے اس کے لیے میں اس کو جوڑ کے بتا رہا ہوں. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا ہے. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ قیصر جو روم کا بڑا بادشاہ تھا، اس کو جب پتا چلا کہ حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے، لوگ بہت سخی آدمی ہے، تو انہوں نے پوچھا اپنے آدمیوں کو کہ بھئی حاتم کے نزدیک پسندیدہ چیز کیا ہے، کون سی چیز اس کو زیادہ پسند ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کا گھوڑا اس کو بہت پیارا ہے. تو اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جلدی سے اس کے پاس پہنچو اور اس کا گھوڑا لے کے آؤ، میرا نام لے کے بولنا کہ اس طریقے سے مانگا ہے. تو جب یہ قاصد پہنچا ہے تو اتفاق یہ ہے کہ حاتم کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس گھوڑے کے. تو وہ قاصد آیا ہے تو اس کی مہمان نوازی میں اس گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا کھانا کھلایا. اب قاصد نے تو ابھی تک بتایا نہیں کیا مقصد سے آیا ہے، انہوں نے تو کھلا دیا. کھلانے کے بعد پوچھا کہ ارے بھائی بتاؤ کیا غرض سے آپ کا آنا ہوا ہے؟ کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور آپ کا گھوڑا طلب کیا ہے. کہہ رہے پہلے بتاتے، وہ گھوڑا تو میں نے آپ کے لیے ذبح کر دیا. جس گھوڑے کو بادشاہ مانگ رہا ہے اس گھوڑے کو اس کے قاصد کے لیے ذبح کر رہے ہیں. یہ تو حاتم طائی کے واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن انہوں نے اسلام نہیں پایا. اسلام سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی.
اب ان کے بیٹے عدی، اصل مقصد یہاں پر میں آ رہا ہوں، ان کے دو بیٹے تھے، یعنی ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. ان کے بیٹے کا نام تھا عدی اور ان کی بیٹی کا نام تھا صفانہ. یہ دونوں اپنے قبیلے کے اندر اب ذمہ دار بنے، سردار بنائے گئے. تو عدی کو لوگ اپنا جو کچھ بھی مال آتا تھا، مال غنیمت، اس میں سے چوتھائی حصہ نکال کے وہ لوگ عدی کو دیتے تھے کہ ہمارا سردار ہے، اس کے پاس جمع کرو. تو ان کی سرداری بہت مشہور تھی، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا ہی رہا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ سب واقعات پیش آئے، لوگ اسلام لانے لگے. تو ان کو اب خوف ہونے لگا کہ ہماری سرداری اب جائے گی، ہمارے ہاتھ سے اب سرداری نکل جائے گی. تو عدی کو یہ ٹینشن ہو گیا. کہتے 20 سال تک انہوں نے حضور کی مخالفت کی ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کہ آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کے آدمیوں کو تکلیف پہنچانا، یہ سلسلہ چلتا رہا. یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کے آپ علیہ السلام نے بھیجا، وہاں بغاوت کروائی. تو ایسے بڑے لوگوں میں سے تھے اور باغی قسم کے آدمی تھے. اب وہاں پر جب لشکر گیا تو یہ اسی سال میں، یہ عدی 9 ہجری کے قریب انہوں نے، اب ان کو پتا چلا کہ لشکر آنے والا ہے، تو اپنے آدمی کو تیار کیا کہ جیسے ہی لشکر آوے تو میرا گھوڑا تیار رکھنا، میں یہاں سے چلا جاؤں. گھوڑا تیار تھا، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے نکل گئے اپنے بال بچوں کو لے کے، ملک شام پہنچے. اب وہاں پر جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا، صحابہ کا، وہاں سب کو قید کیا گیا. تو اس میں ان کی بہن صفانہ وہ قید میں آ گئی، وہ پکڑی گئی. اب ان کو مدینہ پاک میں لایا گیا. اب یہ اسلام نہیں لائے، ان کو مدینہ پاک میں لایا گیا. جب یہ مدینہ پاک میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو صفانہ نے کیا کہا، ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک بڑے سخی کی بیٹی ہوں. آپ علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور تھی کہ میں ایک بڑے سخی کی بیٹی ہوں. پھر انہوں نے بڑے درد بھر، میں آپ سے ایک التجا کرتی ہوں، ایک درخواست کرتی ہوں، آپ میری درخواست کو سنیں. پھر اس نے بڑے درد بھرے انداز کے اندر کہا کہ میرے والد کے صفات کیسے تھے. میرا باپ قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، میرا باپ حقوق کی حفاظت کرتا تھا، میرا باپ مہمان نواز تھا، اور میرا باپ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتا تھا، پریشانیوں کو دور کرتا تھا، اور میرا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، ضرورت مندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا تھا. ایسا میرا باپ تھا، اس باپ کی میں بیٹی ہوں. بس یہ انہوں نے کہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ یہ صفات مومنین کی ہے. دیکھیے یہ صفات کس کی ہے. آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کسی کی تکلیفوں کو دور کرنا، مصیبت کو دور کرنا، حقوق کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، بلا شبہ یہ صفات مومنین کی ہے. اگر تیرے والد مسلمان ہوتے تو ہم اس پر رحمت کی دعا بھیجتے. پھر آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا خلو سبیلا، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو جانے دو. اور صفانہ کو یہ کہا کہ تم رک جاؤ، تمہارے قبیلے کا کوئی پرہیزگار اچھا آدمی آئے گا تو اس کے ساتھ تم کو بھیج دیں گے، تم اکیلی کہاں سفر کرو گے. پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی آیا ہے. آپ علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دی. انہوں نے اس میں یہ کہا کہ حضرت مجھے ایک پرچہ دے دیجئے میرے بھائی کی امان کا، کیونکہ بھائی تو باغی تھے نا، تو میرے بھائی کی امان کا ایک پرچہ دے دیجئے تاکہ اس کو امان مل جائے. آپ علیہ السلام نے پرچہ دے دیا لکھ کر. جب یہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کے جب پہنچی ہے ملک شام میں، تو وہ جب قافلہ پہنچا ہے تو عدی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا تو یہ میری بہن ہی آ رہی ہے. فوراً اس کا استقبال کیا. بہن نے بہت ڈانٹا، کم وقت تم کیسے آدمی ہو، ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، ہم قید میں چلے گئے. لیکن یہ سب تو اللہ کی حکمت. بہرحال حضرت عدی نے معذرت کی. پھر کہا کہ اب کیا ہے کہ میں ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں کہ میرا یقین ہے اول تو یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے. لیکن اگر مان لو اگر یہ بادشاہ ہے تو تم کو ان کی اطاعت کرنے میں بھلائی ہے، تم چلے جاؤ، اور یہ امان نامہ آپ کے لیے میں لائی ہوں. اب عدی روانہ ہوئے کہ جب اتنے تذکرے ہے اور امان بھی مل گئی تو عدی پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جب وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی ملاقات،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی ان کو پہچان لیا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا شریف النسب ہوتے ہیں, چہرے سے ہی پہچان لیے جاتے کہ کون ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست بھی بہت تھی. آپ نے فرمایا اچھا تم عدی ابن حاتم ہو, کسی نے تعارف نہیں کروایا تھا لیکن آپ نے ہی پہچان لیا. آپ فرمایا تم عدی ابن حاتم ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں عدی ابن حاتم ہوں, ابھی تو ایمان نہیں لائے. پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم عیسائی ہو. اصل میں یہ لوگ عیسائی تھے عرب میں لیکن عیسائی تھے. کہا تم رکوسی قبیلے سے ہو, رکوسی تمہارا مذہب ہے, ایک مذہب ہے. ایک عیسائیت میں بھی تو ایسے جیسے اسلام کے اندر بھی ہے شیعہ سنی سب ہے نا ایسا, ویسے رکوسی ایک فرقہ تھا کہ اس فرقے سے ہو تم. ان کا اچھا ہاں آپ جانتے رکوسی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں رکوسی فرقے سے ہو تم. پھر بولا کہ تم جو چوتھائی مال لیتے ہو اپنے قبیلے کا, یہ تمہاری کتاب میں تو ناجائز لکھا ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہے تو صحیح. سب اقرار کرتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لے جانے لگے. راستے میں ایک عورت, بوڑھی عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ایک ذرا حاجت ہے, ایک ضرورت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عدی کا ہاتھ چھوڑ کے اس عورت کے پاس چلے گئے, اور بوڑھی عورت تھی. آپ نے اس کی ضرورت سنی کیا ہے کہ, تو عدی نے یہ منظر دیکھا تو کہا بادشاہ تو ایسے ہوتے نہیں کہ ایک عورت کے لیے راستے میں رک جائے, یہ بادشاہ نہیں ہے. پہلا اثر ان کے اوپر تو یہ ہوا. پھر جب آپ نے ان کو گھر میں لیا عدی کو, اور بستر کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر تھا, آپ نے بستر کو آگے کیا کہ عدی اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. عدی نے کہا حضرت آپ تشریف فرما گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے, تم بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرش پر تشریف فرما ہوئے اور عدی کو اپنے بستر پر بٹھایا. عدی کے دل کے اندر یہ بات آ گئی, بادشاہ اپنے تخت کو کسی کے سامنے یا کسی چیز کو اپنے سامنے پیش نہیں کرتا. عدی کے دل کے اندر یہ بات آ گئی. پھر آپ علیہ السلام سے باتیں ہوتی گئی. پھر آپ نے فرمایا عدی شاید تم ایمان جو نہیں لا رہے ہو نا, اس کی بنیاد بتاؤ. اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ مفلس, کلاش اور غریب قسم کے لوگ ہیں, شاید تم اس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا, عدی سن لو, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے گھومیں گے کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرے, لیکن زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. پھر فرمایا عدی شاید تم کو یہ چیز بھی مانے ہو رہی ہے کہ کسریٰ کے پاس کتنی دولت ہے, سلطنت ہے, قیصر کے پاس کتنی بڑی دولت اور سلطنت ہے, اور مسلمان جو محمد جو اگر اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اگر یہ چیز تم کو مانے ہو رہی ہے تو عدی سن لو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہوگی, اتنی وسیع ہوگی کہ ایک عورت تنے تنہا قادسیہ سے, جو کوفہ میں ہے, ابھی تو فتح بھی نہیں ہوا ہے, قادسیہ سے چلے گی اور اس کو نہ اپنی جان پر کوئی خوف ہوگا نہ اپنے چوپائے پر خوف ہوگا, اور وہ مکہ میں آئے گی اور طواف کرے گی, مدینہ آئے گی, اس کو اس کی ذات پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. پھر فرمایا عدی شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ ایسی سپر پاور سلطنت ہے اب ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا مسلمانوں کا لشکر عدی ایک وقت اسلامی فوجیں کسریٰ کی سلطنت کے اندر داخل ہوگی اور اس کی حکومت کو پاش پاش کرے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین باتیں فرمائی. زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا, دوسری بات کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی,